محرم الحرام کے روزوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر عاشورہ کا روزہ بھی ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تم محرم کے اندر روزے رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے تمام قوموں کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے کے اندر معاف فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں رجوع کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور فرعون کو اپنے اس کے فوجیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے غرق کر کے نامراد کیا تھا۔ اور اسی کے شکریہ کے ادا کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں یہاں روزہ رکھیں گے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لو، اور یا 11 کا روزہ ملا لو، اس لیے کہ تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ اس مہینے کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، خاص کر کے عاشورہ کے دن کے بہت سارے فضائل ہیں، کہ جو شخص عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ جو ہے اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور اسی طرح عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے کھانے کو وسعت دیتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ رب العزت پورے سال کے اندر اس کو فراخی دے دیتے ہیں، وسعت دے دیتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 7 دراہم جو ہیں وہ عاشورہ کے دن صدقہ کیے، خرچ کیے، تو وہ پھر انتظار کرتا رہا کہ مجھے اس میں اضافہ ہو کے کب ملیں گے، تو اسے نہیں ملے، کافی وقت گزر گیا۔ تو ایک مرتبہ امام صاحب تھے، وہ بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے بیان کے دوران یہ بات دہرائی کہ جو شخص عاشورہ کے دن 1 درہم خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پہ، تو اللہ رب العزت 1000 دراہم اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے، میں نے 7 دراہم خرچ کیے تھے، مجھے ابھی تک کوئی درہم نہیں ملا۔ تو وہاں لکھا ہے کہ رات کو ایک اسے آواز آئی کہ اے جھوٹے، تو ذرا صبر نہیں کر سکتا تھا، اور اسے 7000 دراہم، جو اس نے 7 دراہم خرچ کیے تھے تو اس کے بدلے میں 7000 دراہم اسے دے دیے گئے۔ اسی طرح اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو سفیان عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اس حدیث مبارکہ کو آزمایا بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت پورے سال کے اندر ہمارے رزق کے اندر اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرما دی۔ بہرحال یہ جو ہے وہ افضل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے فضائل سے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر بھی ہمیں اگر ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور اس ماہ مقدس کا تقدس پامال نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ